غیب آپ کو مان نہیں سکتے، یعنی اللہ آپ کو کہہ نہیں سکتے، اور بشر آپ کو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آپ سے جو چیزیں صادر ہو رہی ہیں وہ بشر کے بس میں نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو براہ کرم اس نمبر کو نوٹ فرما کر ہمیں شارٹ وائس میسیج کر دیجئے۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس امید پر کہ آپ غور سے سنیں گے، اور اختلاف اگر آپ کو ہو، رائے سے متفق ہونا شرط نہیں ہے، لیکن شائستگی اور ادب کے ساتھ اختلاف اپنا کمنٹس میں پیش کر سکتے ہیں۔ آج کا سوال: السلام علیکم جناب محمد عاقل صاحب، میں سردار بول رہا ہوں میر پور آزاد کشمیر سے، ویسے میں انگلینڈ میں رہتا ہوں۔ انگلینڈ سے سوال ہے۔ آپ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کو سائے میں رکھے، اور جو آپ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک عظیم وقت دے تاکہ بے شمار لوگ آپ کے کام سے مستفید ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ آپ کا ایک ویڈیو دیکھا تھا جس میں ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ جو بریلوی ہیں جی کیا ان کو سلام کرنا چاہیے، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے طریقہ ہے ان کے، وہ اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں جو نہ کرنی چاہیے لیکن محبت کی شکل میں کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو آپ نے یقین وہ شعر سنا ہوگا، مستوی تھا جو عرش پہ خدا ہو کر اترا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، جن کے عقائد اس قسم کے ہوں ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھا جائے، کیا بات کی جائے؟ چونکہ وہ تو ایک حد سے بالکل آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز دے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ اس خوبصورت میسج کا، خوبصورت سوال کا۔ اگر آپ اس چینل کو پسند کرتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے، تو اللہ کا شکر ہے۔ اگر آپ کے مسئلے کا حل یہ چینل دیتا ہے تو یہ چینل اس لائق بھی ہے کہ آپ اس کی سپورٹ کریں۔ جوائن ممبرشپ کے دروازے گوگل نے کھول دیے ہیں۔ براہ کرم اس نور ٹی وی چینل کی فیملی ممبر بن کر ہماری سپورٹ کیجئے، وی آئی پی ممبر بن کے، پریمیم سپورٹر بن کر۔ بہرحال سوال بہت اہم ہے، اور وہ عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بریلویوں کا کہ جو مستوی تھا عرش پر خدا بن ہو کر وہ اتر گیا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، یا اس طرح کا جو شعر آپ نے سنا ہے، نہایت ہی خطرناک عقیدہ ہے، گمراہ کن عقیدہ ہے۔ یہ سوال میں نے فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی کی خدمت میں پیش کیا، جو 20 سال بریلویوں کے ساتھ رہے، بریلی شہر میں خدمات اپنی انجام دی، اور بریلوی مکتب فکر پر کئی کتابیں اور مناظرے بھی آپ نے کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جواب غور سے سماعت فرمائیے گا، اور اس امید پر کہ آپ ضرور سنجیدگی سے آخر تک سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی۔ ہمارے ایک بھائی جو انگلینڈ میں رہتے ہیں، جی، بریلویوں کو سلام کرنے کے تعلق سے ان کا ایک سوال آیا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ امت مسلمہ مجموعی اعتبار سے داعی ملت ہے، داعی ملت ہے، دعوت کرنے والے۔ اور داعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر اس شخص کو جو حق سے دور چلا گیا ہے، ضلالت اور گمراہی، کفر یا شرک، بدعت اور ضلالت، ان میں سے کسی بھی قسم سے وہ گمراہی سے دوچار ہوا ہے، ہماری اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو دعوت دیں، قریب کریں۔ اور ایک داعی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے مدعو کو جس کو دعوت دے رہا ہے اس کے سلسلے میں نرم رویہ اختیار کرے۔ بے شک۔
اور جہاں تک ممکن ہو سکے ایسے طریقے اختیار کرے کہ ان تک حق بات پہنچ سکے. ایگزیکٹلی دروازہ بند نہ اگر کریں. ہم بول چال بند کر دیں گے, بالکل سلام ملنا جلنا بند کر دیں گے, تو دعوت کے لیے ہم خود ہی راستہ بند کر دیں گے. بالکل بالکل. تو جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم کیسے نبھا پائیں گے؟ تو فراموش کر دیا آپ نے. اب بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہوں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اس طرح کے بہت سارے اشعار ہیں, ہمیں یاد ہے اور ہم ان کو ذکر بھی کرتے ہیں. اور بہت سارے قوالوں نے اس طرح کی چیزیں اپنی قوالیوں میں ذکر کی ہیں. اللہ ہی جانے کون بشر ہے, ایک مشہور قوالی ہے عزیز میاں کی. تو اللہ ہی جانے کون بشر ہے, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہی کا انکار نہیں کرتا ہے, اللہ بلکہ وہ اس شک میں ہے کہ آپ بشر ہیں بھی یا نہیں, یا بشر بشر کے علاوہ کچھ اور, ما فوق البشر. یا اللہ, بات وہی ہے کہ ان کو ابھی تک عبدیت کا جو کلمے میں ذکر کیا گیا ہے, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, تو عبدیت کو ابھی تک یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے یہ عوام تو مولویوں سے سنی سنائی بات کہتے ہیں, ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے بیچاروں کو. جیسا مولوی کہہ دیتے ہیں ویسا کہتے ہیں. اصل ذمہ دار اور مجرم یہ مولوی ہے جی, جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں, بانیان مذاہب ہے. صحیح بات ہے, بالکل. خدائق بخشش میں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, ردیف و قافیہ سے ایک بہت بڑی نظم ہے, آپ اس کو ذرا سا سنیے وہ بھی نہیں, تو آپ کو لگے گا کہ یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے. وہ بھی شک و شبہ میں ہے کہ واجب آپ کو مان نہیں سکتے, یعنی اللہ آپ کو کہہ نہیں سکتے, اور بشر آپ کو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آپ سے جو چیزیں صادر ہو رہی ہیں وہ بشر کے بس میں نہیں ہے. تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, یعنی بشر بھی نہیں ہے خدا بھی نہیں ہے. تو کیا ہے, یہ لوگ ابھی تک شک و شبہ میں مبتلا ہے. بھائی وہ ایک الگ ہے. اور میلاد کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو اس سے 10 گنا نہیں 50 گنا زیادہ خرافات, واہیات, غلط عقیدے آپ کو ملیں گے. ان تمام چیزوں کے باوجود ہمارا عوام جو ہے نا, میلاد کیوں مناتے ہیں, کیوں نہ منائے, تو وہ یہاں ضرور دیکھیے گا. صرف جو ہفتہ واری فاتحہ ہوتی ہے, عرس و آراس ہوتے ہیں, بچے بیمار ہوتے ہیں تو بزرگان دین کے یہاں قبروں پہ مزاروں پہ لے جا کر سجدے کرانا, دھول چاٹنا اور ان کا سایہ لینا, ان تمام چیزوں میں لگے ہوئے. یہ بیچارے اصل میں ناواقف ہیں, جاہل ہے, عوام جاہل ہے. اور ناواقف کے لیے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں. اگر ہم سلام دعا ہی بند کر دیں گے تو سمجھانے کا راستہ ہی ہم خود دروازہ بند کر دیں. صحیح بات ہے, دعوت کیسے دی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مکے میں دعوت دی, جی ظاہر ہے کہ وہ کافر تھے, مشرک تھے, خود خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. اس کے باوجود ملنا جلنا, دعا, سلام, ساری چیزیں جاری تھی. سلام کلام کچھ بند نہیں کیا تھا آپ نے. دعوتیں بھی دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بعض محتاط علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ ایک حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور صحیح حدیث ہے, من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حدم الاسلام. جس آدمی نے کسی بدعتی کی تعظیم و توقیر کی, اس نے اسلام کو ڈھانے میں تعاون کیا. تو ان محتاط اور محقق علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث ان کے داعیوں کے لیے ہے, دعات سو بدعات, دعات سو, بدعت کی جو دعوت دیتے ہیں, یعنی ان کے مولوی, مشائخ, پیر, گمراہ کن مولوی, سلام نہ کریں.
یہ جان بوجھ کر اپنے پیٹ کی، اپنے مرتبے کی، اپنی شان و شوکت کی بقا کے لیے یہ سارے جھگڑے لگائے ہوئے ہیں، عوام کو بہکا رہے ہیں۔ اصل مجرم یہ ہے، عوام نہیں ہے۔ عوام تو ان کے بہکاوے میں ہے، چونکہ یہاں پر جب دعوت و اصلاح کی تحریکیں ہندوستان میں شروع ہوئیں، جی جی، اور اللہ غری کے رحمت کرے ان حضرات کو، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے ساتھی علماء، جب انہوں نے اصلاح کا کام شروع کیا تو انہی خانقاہی لوگوں نے ان کو بدنام کیا کہ یہ وہابی ہیں۔ صحیح بات، کیونکہ یہ لوگ، یہ جو رسمیں ہماری یہاں ہوتی تھیں گھروں میں، باپ دادا سے ہم اس کے عادی ہیں، تو اچانک ہم نے جب اس کے خلاف سنا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ غلط تھے، تم اپنے باپ کو ایسا کہو گے؟ تو باپ سے بڑی عقیدت ہوتی۔ یہ وہی نسخہ تھا جو مشرکین ہمیشہ سے کرتے رہے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں توحید کی دعوت دی اور کہا کہ اس کو مانو، اس کی عبادت کرو، رب کی، تو اس نے کہا کہ میں ہوں رب ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جو رب العالمین ہے، وہ تیرا بھی رب ہے۔ تو ہم کیا ہیں؟ کہا تم لوگ گمراہ ہو۔ یا اللہ، تو اس نے یہی نسخہ اپنایا تھا، کہنے لگا فما بال القرون الاولی، تو ہمارے ماں باپ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہمارے باپ دادا کیا تھے؟ ہم کو گمراہ کہہ رہے ہو تم، ہمارے باپ دادا کیا تھے؟ صحیح بات ہے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ باپ دادا کو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، تو ساری قوم ان کے خلاف ہو کے کھڑی ہو جائے گی اور ان کو نکار دے گی، ان کو دھتکار دے گی، نہیں سنے گی، کیونکہ کوئی بھی اپنے باپ دادا کے بارے میں غلط بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ بے شک بے شک، کوئی بھی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، وہی کے زیر اثر اور زیر نگرانی تھے، تو جواب یہ دیا علمہ عند ربی۔ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا وہ بھی گمراہ تھے، یہ نہیں کہا وہ بھی مشرک تھے، وہ بھی کافر تھے، کہا کہ ان کا علم میرے رب کو ہے۔ یا اللہ، کیا مصلحت ہے۔ تمہارے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ تم گمراہ ہو، تو باپ دادا کو نہیں چھیڑا۔ کہ یہ لوگوں نے وہی، کیونکہ مشرک ہر زمانے کے اور ہر علاقے کے ایک جیسی ان کی سوچ، نظریہ اور ایک جیسی ان کی دلیلیں ہوتی ہیں، تو ان لوگوں نے بھی علماء حق سے بدگمان کرنے کے لیے یہی حربہ استعمال کیا کہ تم اپنے باپ دادا کو گمراہ مانو گے، ایسا کہو گے؟ تو لوگ ان کے کہنے میں آ گئے۔ آج تک وہ بدگمانی چلی آ رہی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو آج اہل سنت پائے جاتے ہیں، اہل حدیث پائے جاتے ہیں، توحید والے پائے جاتے ہیں، شرک سے توبہ کرنے والے پائے جاتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی عنایت، فضل و کرم کے بعد علماء حق کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ہی پیدا ہوئے ہیں، بے شک، اور ان سے برگشتہ ہوئے ہیں۔ اور ان کی 90% یہ لوگ جو آئے ہیں، اور اس وقت بھی بڑے بڑے دعات جو ہیں، وہ کسی زمانے میں وہ یا ان کے آبا وہی تھے، خانقاہی، مزاری، وہی قبروں کو پوجنے والے، تعزیہ پرستی کرنے والے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن دیکھیے آج وہ توحید کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، جیسے ہم کر رہے ہیں، پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجود الحمدللہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں استقامت دے۔ ہمیں آپ کو راستہ کھلا رکھنا ہے، بے شک بے شک، اور دعوت کے لیے تمام وہ چیزیں استعمال کرنا ہے، صرف دعا سلام ہی نہیں، کھانا بھی کھلائیں، عوام کے ساتھ رابطہ بھی رکھیں، دعا سلام بھی رکھیں، اور ان کو اپنے یہاں کبھی بلا کر ان کو کھلائیں پلائیں بھی۔ کیا بات ہے، کیا بات، تاکہ آپ کو اپنی بات کہنے اور آپ کے سلسلے میں جو ان کے دل میں بدگمانیاں ہیں ان کو دور کرنے کا موقع مل جائے۔
اگر آپ رابطہ ہی بند کر دیں گے تو پھر آپ دعوت کس کو دیں گے؟ کہاں دیں گے دعوت؟ صحیح بات ہے. تو آپ اپنا نقصان کریں گے. تو بھائی نے جو کچھ بات کہی ہے وہ ایک رخ تھا اس کا. دوسرا رخ یہ ہے، تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ عوام سے دعا سلام اور تمام طرح کے تعلقات آپ برقرار رکھیں، ان کو سلام بھی کریں. وہ بیچارے لا علم ہے، جاہل ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہے، ان کو ورغلایا گیا ہے، دھوکہ دیا گیا، ان کے ساتھ فریب کیا گیا ہے. وہ زیادہ مستحق ہے ہماری توجہ کے. صحیح بات. لہذا ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنا چاہیے. صحیح. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے، رسول اکرم کی بات پیش کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ مان جائیں گے. اسی لیے ایک اور طبقہ بھی ہے ہمارے یہاں. آپ کوئی بات پیش کریں رسول کی، قرآن کی، حدیث کی، وہ تعویلوں پہ اتر آتے ہیں. لیکن یہ طبقہ ہے اگر اس کو یقین ہو جائے کہ یہ بات رسول کی ہے جو میں نے عرض تو کیا یہ مان لیتا ہے. بالکل، وہ غلو کی حد تک کا شکار نہیں ہے. اس لیے نبی سے محبت حد درجہ ہے. رکھیں، دعا سلام جاری رکھیں، اور کہیں بھی منع نہیں ہے. آپ کو ایک حدیث رسول اکرم کی سنا کر بات ختم کرتا ہوں. تفضل. جزاک اللہ خیر. صلی اللہ علیکم. صحیح حدیث ہے اور صحیح ترین کتابوں میں موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. جو آدمی نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے، نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے، ہمارے قبلے کو قبلہ مانے، ہمارے قبلے کو قبلہ مانے، مسلمان ہے. 3 چیزوں میں، اور اس کو اللہ رسول کا ذمہ ملا ہوا ہے. بتائیے، تو اس اللہ رسول کے ذمے میں ہم ہاتھ نہیں ڈالیں گے. اللہ رسول نے اس کو ضمانت دی ہے، اس کا مال محفوظ، عزت محفوظ، اس کی جان محفوظ. تو ہم ان میں سے کسی پر دسترازی نہیں کریں گے. نہیں، بے شک بے شک. باقی اسلام کے مسلم کے بہت سے درجات ہیں. ایک اعلیٰ درجے کے مسلم ہوتے ہیں اور کچھ نچلے درجے کے. یہ سب سے نچلے درجے کا مسلمان ہے جس کو ہم نے اسلام کلمہ پڑھتا ہے، وہ ہمارا کلمہ شریک بھائی ہے، تو ہم نے اس کو رسول اکرم کی اس حدیث کی روشنی میں بھائی مان کر دعا سلام سب کچھ اس سے جاری کی ہوئی. رہی اس کی بدعات، اس کی خرافات، اس کی بدعقیدگی، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی بدعقیدگی درست ہو جائے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے عقائد صحیح ہو جائیں، وہ حقیقت سے واقف ہو جائے، اللہ کے رسول سے حقیقی محبت کرے. بے شک پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسن اللہ علیکم اے شیخ. بہت خوبصورت جواب ہے، بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ہمیں جو دعوت دینے کا موقع اللہ رب العالمین نے دیا ہے. آپ اور ہم موحد ہیں، آپ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بلند کرنا چاہتے ہیں. یہ صدائیں بلند کرنا چاہتے ہیں. کس کے لیے؟ اپنوں کے لیے، اپنوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی. اور وہ غیر جو ہم سے دور ہیں، ہم اگر ان کو سلام ہی نہیں کریں گے، ہم ان کے کام نہیں آئیں گے، ہم ان کو اپنے قریب نہیں کریں گے، ہم ان کو دعوت نہیں دیں گے، ہم انہیں اپنی محفلوں میں نہیں بلائیں گے، تو پھر وہ اس دعوت سے محروم رہ جائیں گے. اور یقین جانیے وہ ان کی محرومی نہیں، ہماری محرومی ہوگی، کیونکہ ہمیں اور آپ کو اجر حاصل کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ شیخ کی حفاظت فرمائے اور اس خوبصورت پیغام کو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق سے بخشے. اور اللہ رب العالمین جو ہمارے بھائی ہیں، بریلوی بھائی یا دیوبندی بھائی یا شیعہ بھائی جو بھی ہیں، مسلمان اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، انہیں ہمیں قریب کرتے ہوئے ان کی جو بدعقیدگیاں ہیں وہ کسی نہ کسی حد درجے ان تک پہنچ کر ان کی اصلاح کی ہمیں کوئی نہ کوئی کوشش کرنی ہے. اور یہ ایک کوشش ہے
کہ ہم اس پیغام کے ذریعے انہیں بھی اپنی طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف بلانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس ویڈیو کے ذریعے ان بھائیوں کی اصلاح فرما دے، اور ان بھائیوں کو جو کہ موحدین ہیں، توحید کے جذبے سے سرشار، وہ دعوتی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بریلوی بھائیوں کو دعوت دینے کی توفیق سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیں، اور دعات جو مبلغین ہیں، جو مسلمانوں کے اندر اصلاح اور خیر چاہتے ہیں، ان علماء کی تقاریر سنیں، ان علماء کی تقاریر نہ سنیں جو کہ جن کی زبانوں پر گالی گلوچ اور تنگ نظری کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس امت میں الفت اور محبت پیدا کر دے، اور ہمیں ہر فتنے اور شر سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔